نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام العلیم پر بات کریں گے۔ العلیم خوب جاننے والا، بہت جاننے والا، وہ جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اس کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ وہ ازل سے ابد تک ہر چیز کے بارے میں بخوبی واقف ہے۔ کوئی ایک ذرے کے برابر بھی چیز ایسی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، جو اس سے چھپی ہوئی ہو۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ حاضر اور غائب سب کا جاننے والا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ زمینوں کے نیچے کیا ہے۔ وہ بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ زمینوں کے نیچے کیا ہے اور زمین کے اندر کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بارش کے قطروں کی تعداد کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ ریت کے ذرات کس تعداد میں ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کی خواہشات اور تمنائیں کیا ہیں۔ وہ انسان کی نیتوں اور ارادوں تک سے واقف ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ درختوں کے پتے کتنے ہیں اور ان میں سے کون سا پتا کب کس وقت کہاں گرا ہے۔ یہ ایسا علم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، بندے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے علم کے بارے میں مختلف طریقوں سے بتایا ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے پہلے ان کی تقدیر لکھی، گویا وہ سب کچھ جانتا تھا کہ وہ کس کس چیز کو پیدا کرے گا، کتنی مقدار میں پیدا کرے گا، کہاں پر پیدا کرے گا، وقت کے عرصے میں کس مقام پر، کس جگہ پر، کہاں اور کب کیا بنے گا، کیا پیدا ہوگا، کون کس وقت میں کیا کام کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے مختلف مراتب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور وہ پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا تھا کہ اس نے کیا کچھ پیدا کرنا ہے، اور پھر اس کا یہ سارا علم لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے انسانوں کی تقدیریں بنائی۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ لکھ، اکتب۔ اس نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا کہ جو کچھ ہونے والا ہے، یعنی آخر تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دو۔ تو قلم نے کیا لکھا؟ وہ تمام چیزوں کی تقدیر لکھی گئی۔ تقدیر کا مطلب اللہ کا وہ علم جو اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اس کے سوا اس میں کوئی اور شریک نہیں، وہ علم جو اسی کا راز ہے۔ اور پھر بہت سے کام جو ہم اس وقت جانتے ہیں جب وہ واقع ہو جاتے ہیں، یا وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں تو ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ بھی ادھورا ہی جانتے ہیں، لیکن وہ اس وقت سے جانتا ہے جب یہ چیزیں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ خود ان کا خلاق ہے، وہ خود ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا خیالات اٹھتے ہیں، کیا وسوسے آتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، بعض اوقات ہم ایک لمحے میں بھول جاتے ہیں۔ ایک بات ہمارے دل میں آتی ہے، ذہن میں آتی ہے، ایک سوچ آتی ہے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم خود سوچتے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے تھے، تو ہم بھول چکے ہوتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو ہو چکا، اس کو بھی جانتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو آئندہ ہونے والا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، اس کا علم کامل اور شامل ہے۔ ہم آج اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں، مثلا اس وقت میں بات کر رہی ہوں، لیکن میرا رب مجھے پیدا کرنے سے پہلے
اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے یہ جانتا تھا کہ اللہ کی یہ بندی زمانے کے اس وقت میں یہ کام اس جگہ پر کرنے والی ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے کہ کل قیامت کب آئے گی. وہ بارش برساتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے. کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا. یعنی ہم میں سے کوئی اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں جانتا کل اس وقت ہم کیا کر رہے ہوں گے. ہم صرف ایک اندازہ کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، خواہش اور تمنا کرتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں، لیکن کتنی ہی بار ہمارے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، اس کی موت کہاں پر آئے گی. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. کل کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب. کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ان کا رازدان ہے اور ان کی سرگوشی بھی جانتا ہے. یعنی وہ باتیں جو انسان چھپ کر کرتا ہے یا پھر کسی کے کان میں آہستہ سے کہتا ہے جسے اس شخص کے سوا کوئی اور سن نہیں رہا ہوتا، لیکن عرش عظیم کا مالک رب اس بات کو، اس سرگوشی کو بھی پوری طرح سن لیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ بے شک اللہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. صرف ایک انسان کی سرگوشی نہیں بلکہ دنیا میں جتنے انسان اس وقت جو بات کر رہے ہیں، جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو ارادہ کر رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں، جو گمان کر رہے ہیں، ان سب کے بارے میں وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے. پھر اسی طرح لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے کسی اور کی اس تک رسائی نہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام باتوں کو جن کو اس نے خود لکھوایا خوب اچھی طرح جانتا بھی ہے. نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس کے مطابق وہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے جو اس نے لکھ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض. کیا تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. ہم انسان تو یہ نہیں جانتے کہ ہمارے 2 قدموں کے نیچے کیا کچھ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. فرمایا ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے. یعنی صرف معلوم ہی نہیں اللہ کو بلکہ وہ سب معلومات لکھی ہوئی بھی ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ تعالیٰ پر یہ سب کچھ بہت آسان ہے. پھر اسی طرح جس وقت کوئی چیز وجود میں آ رہی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے. مثلاً کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں باپ تک بعض اوقات نہیں جانتے کہ آنے والا بچہ کیا ہوگا، نر ہوگا یا مادہ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا خالق ہے. وہی ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، وہی جانتا ہے کہ وہ کیا جنم دینے والی ہے، اور اس میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کا بھی اسی کو علم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب وجود میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو بھی اس پر پوری طرح نگہبانی کرنے والا ہے. وہ المہیمن بھی ہے اور عالم الغیب والشہادہ بھی ہے. پھر اسی طرح انسان جب سو جاتا ہے تو خود انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ سوتے ہوئے اس کا ہاتھ کہاں جا لگا، وہ کس کروٹ پہ سو رہا ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے ہوش میں آتا ہے کہ وہ دائیں پہلو پہ لیٹا ہوا تھا یا بائیں پہلو پر. اسے یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ کتنا سو چکا. اس کو یہ دیکھنے کے لیے گھڑی کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ وہ جان سکے کہ کتنے گھنٹے سو چکا ہے. اصحاب کہف جب کئی 100 سال کی نیند کے بعد اٹھے تھے تو انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ وہ ایک رات سوئے ہیں یا کئی 100 سال تک سو چکے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایک دن اور ایک ایک رات کے بارے میں جانتا ہے. پھر اسی طرح انسان تو انسانوں کی تمام بولیاں اور ان کے لغات کو بھی نہیں جانتے، لیکن کوئی بندہ کسی بھی زبان میں جو بات کرے
وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، اس سے کوئی کچھ بھی چھپا نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے تمام کاموں کو خوب جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم ما تفعلون، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو، یعنی تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا، بات چیت کرنا، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یا برا معاملہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یا نہ کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح کون کس کے خلاف کیا چالیں چل رہا ہے، کیا مکر کر رہا ہے، کس کو کہاں سے نقصان دینے کی کوشش میں، یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے اور وہ پہلے سے ہی جانتا ہوتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ انسان اونچی آواز میں کوئی بات کرتا ہے یا آہستہ سے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تو اونچی آواز سے بات کرے تو وہ تو پوشیدہ اور اس سے بھی پوشیدہ کو جانتا ہے، یعنی اس کے لیے دونوں ہی برابر ہیں۔ وہ تو نگاہوں کی خیانت تک کو جانتا ہے کہ انسان کی نگاہ کس لمحے کس چیز کی طرف اٹھ گئی، حلال کی طرف یا حرام کی طرف، اس کی پسندیدہ چیز کی طرف یا ناپسندیدہ کی طرف، اس کی طرف جس کے دیکھنے کی اس نے اجازت دی یا اس چیز کی طرف جس کے دیکھنے کو اس نے منع فرمایا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں، یعنی جو راز سینوں کے ہیں، جو باتیں دلوں میں ہیں، جو بھید سینوں میں ہیں، ان سب کو وہ جانتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، سن لو بلا شبہ وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپے رہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب وہ اپنے کپڑے اچھی طرح لپیٹ لیتے ہیں تب بھی وہ جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، وہ سب کی سرگوشیاں جانتا ہے۔ 2 لوگ ہوں یا 3 ہوں، 4 ہوں یا 5 ہوں، اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں، وہ کہیں تنہا بیٹھ کر بات کریں یا کسی مجلس میں بیٹھ کر، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ نیتوں اور ارادوں کو بھی جانتا ہے، اور اسی لیے قیامت کے دن وہ بندوں کو ان کے ارادوں اور نیتوں کے مطابق جزا بھی دینے والا ہے۔